کیونکہ اگر کوئی راز کھولے تو عوام الناس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لوگ جو ہے اسے تنگ کرتے ہیں، ایسا تم نے کیسے کہہ دیا، ویسا کیسے کہہ دیا۔ تو اس لیے اکثر اولیاء کرام نے، فقراء نے، درویش نے ان باتوں پر زبان خاموش رکھی کہ کون ان کو جواب دے گا، کون ان سے لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ سادات جو ہیں وہ اس کی 7 پشتیں ہوئی ہیں، 7 پشتیں گزرنے کے بعد سادات سے نور نکل گیا تھا۔ تو سادات تو وہ رہے، لیکن سادات کی جو لیگیسی تھی، سادات کی جو اسپرچول انہیریٹنس تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو سادات 7 پشتوں تک چلے، اس کے بعد وہ سادات تو رہے لیکن نور چلا گیا ان کے اندر سے، ختم ہو گیا۔ اور امامت جو ہے وہ سرکار گوھر شاہی سے میں نے سنا کہ امامت 11 تک چلی، 11 امام، اور جو 11 امام ہوئے ان میں آخری جو امام تھے 11ویں، وہ امام حسن العسکری تھے۔ تو 11 امام ہونے کے بعد امامت ختم ہو گئی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے امام لگایا ہے ان کے نام کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی امام نہیں ہے، وہ احادیث کے مطابق خلیفۃ اللہ ہیں۔ اب فرقہ واریت کی وجہ سے بہت ساری الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، جیسے کہ ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں وہ امامت کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے نبوت ہے، ولایت ہے۔ ایسا ہے نہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے ولایت۔ کیا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے ولایت کی۔ اب اور ایک تھوڑا سا کڑوا سچ اور سنیں، نبی بننے کے لیے ولایت ضروری نہیں ہے، مرسل بننے کے لیے ولایت ضروری ہے۔ سمجھے؟ نبی بننے کے لیے ولایت ضروری نہیں ہے، مرسل بننے کے لیے ولایت ضروری ہے۔ اب ولایت نبیوں کے اندر بھی 2 طرح کی ہوئی ہے، ایک ولایت اور ایک ولایت۔ ایک وہ ہے جس میں نیچے زیر ہے، جس کے نیچے زیر ہے اس ولایت کا تعلق نیچے سے ہے، یعنی فخر با کرم، وہ نام کی ہے، کام کی نہیں ہے۔ اور ایک ہے ولایت جس کے اوپر واو کے اوپر زبر ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ سمجھ گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کے لیے مولا کا خطاب دیا تھا، امام کا نہیں دیا تھا۔ ہمیں بجائے امام علی کہنے کے مولا علی کہنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور احادیث میں بھی جو آیا ہے، یا تو لفظ مہدی آیا ہے احادیث میں، یا پھر خلیفہ آیا ہے، خلیفۃ اللہ۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ٹائٹل کے ساتھ تو امام جو ہے لوگوں نے لگایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 12 خلیفہ ہوئے، بنی اسرائیل۔ ایک یہودی حضور کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس وقت پھر حضور نے یہ بات فرمائی تھی۔ جب اس نے حضور کا جواب سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے تو یہ پوچھا تھا صرف کہ آپ کی امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے، تو حضور نے یہ کہا کہ تمہارے بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ تھے۔ وہ اچھلا، جس طرح تمہارے بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ تھے، اسی طرح میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے، فوراً مسلمان ہو۔ کہ یہ بات تو کہیں عام لوگوں کو بھی نہیں پتا، آپ کو اگر پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہے، آپ سچے نبی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ خلیفہ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 12 کے 12 خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، 12 کے 12 خلیفہ۔ آج میں پڑھنے والا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے، آل رسول نے مہدیت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے کیا بیان کیا ہے۔ سچائی کی بات بعد میں کر لیتے ہیں، کیونکہ جن کو وسوسے آتے ہیں وہ منفی باتیں زیادہ تلاش کرتے ہیں پہلے، تو پہلے منفی باتیں کر لیں تاکہ جو آپ کے وسوسے ہیں وہ نکل کے باہر آ جائیں۔ تو آج اس موضوع پر بات کریں گے۔
ایک روایت میں یہ لکھا ہے، امام جعفر صادق نے جب بیان کیا کہ بھئی جھوٹے مدعیان بھی آئیں گے، تو کسی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا حضرت یہ فرمائیے گا کہ اگر وہ جھوٹی مہدیت کا دعوے کرنے والا اہل بیت سے ہو، علی کی اولاد سے ہو، فاطمہ کی اولاد سے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت امام جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اہل بیت سے ہوا، علی کی اولاد سے، فاطمہ کی اولاد سے بھی ہوا، تو بھی وہ کافر اور جہنمی ہوگا۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ امام عسکری کے جو بھائی تھے ایک، ان کا نام تھا جعفر، تو وہ ان سے خار کھاتے تھے، تو انہوں نے جھوٹا امام مہدی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو امام حسن العسکری نے کہا تھا کہ یہ مردود ہو گیا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ نور سادات 7 پشتوں تک چلے، پھر نور نکل گیا، صحیح ہے نا؟ تو امام حسن العسکری کے جو بھائی تھے، ان کے سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو پھر انہوں نے جھوٹے دعوے کیوں کیے؟ اور حضرت امام حسن عسکری نے مردود کیوں کہا ان کو؟ کیا سید ہونے کے ناطے ان پر آیت تطہیر کا اطلاق نہیں ہوتا؟ ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیا ہے، اس کا اطلاق ہونا چاہیے نا؟ تو پھر یہ امام حسن العسکری کے جو بھائی تھے، یہ گمراہی میں جو پڑ گئے، اس کا پھر کیا جواز بنتا ہے؟ اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو سرکار نے فرمائی کہ نور 7 پشتوں تک چلا تھا، اس کے بعد نور نکل گیا، اس کے بعد جو ہے نور نکل گیا۔ اب کہتے ہیں لوگ، ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسن العسکری کے صاحبزادے تھے، اور چھوٹی عمر میں وہ گمشدہ ہو گئے تھے، چھوٹی عمر میں وہ کہیں چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ وہی عراق میں ایک جگہ ہے سمارا، تو وہاں کسی غار میں چلے گئے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ ساری قیاس آرائیاں لوگوں کی ہیں۔ نہ تو امام حسن العسکری نے کہا کہ میرا بیٹا امام مہدی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب چھوٹے سے بچے تھے وہ اگر یہ کہیں تو یہ تو بعید القیاس ہوگا۔ اس کے بارے میں تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچے تو نہیں کہے گا نا کہ میں امام مہدی۔ لیکن بڑی ہی جاں فشانی کے ساتھ اہل تشیع بھائی جو ہیں ہمارے، وہ اس بات پر سختی سے قائم ہیں کہ امام حسن العسکری کے جو فرزند ہیں، جو کھو گئے تھے، وہ امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد روایتوں میں آیا ہے امام مہدی کی 2 غیبتیں ہوں گی، غیبتان، 2 غیبتیں ہوں گی۔ ایک جو غیبت ہے وہ غیبت صغریٰ کہلاتی ہے، اور ایک غیبت جو ہے غیبت کبریٰ کہلاتی ہے۔ تو امام حسن العسکری کے جو فرزند ہیں وہ بچپن سے ہی غائب ہو گئے کہیں، لہٰذا ان کے غائب ہونے کو انہوں نے غیبت کا نام دیا ہوا ہے، ان کے غائب ہونے کو غیبت کا نام دیا ہوا ہے۔ لیکن وہاں لکھا یہ ہے کہ پہلے غیبت صغریٰ ہوگی اور بعد میں غیبت کبریٰ ہوگی، اور ترتیب بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جب سے گمشدہ ہوئے ہیں، اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے، بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو منظر عام پر لانا بڑا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ان کی مخالفت کریں گے، صحیح ہے؟ تو اب اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو ہم لاگو کرتے ہیں حسن العسکری کے جو فرزند ہیں ان پر، تو ایسی صورت میں تو ہمیں یہ یعنی ماننا پڑے گا کہ امام حسن العسکری، ان کی والدہ اور ان کے گھر والے سب ان کے مخالف ہیں۔ لیکن امام حسن العسکری تو منظور شدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے منظور شدہ امام ہے نا، ان کے راہ راست پر ہونے پر تو شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو 11 اماموں میں شامل ہے نا، ان کے اوپر تو آیت تطہیر کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو امام حسن العسکری کے بارے میں شک و شبہ رکھنا صرف اور صرف اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کا جو چہرہ ہے وہ چاند میں طلوع ہوگا۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چاند میں چہرہ ہے، اس میں ریش مبارک ہے، داڑھی ہے،
اور امام حسن العسکری کے جو فرزند ہیں ان کو زمانہ بیت گیا ہے، کسی کے پاس ان کی تصویر نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس تصویر ہوتی بھی تو ظاہر ہے اس وقت کی ہوتی جب وہ بچے تھے، تو اس تصویر کو دیکھ کر چاند میں یہ داڑھی والی تصویر سے ملانا بے سود ہوتا ہے نا بھائی۔ اب یا تو یہ کیا جائے کہ یہ جو چاند میں تصویر ہے اس کو لے کر جس کی تصویر ہے اس کو ڈھونڈو، جس کی تصویر ہے اس کو ڈھونڈو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، امام حسن العسکری کے فرزند ہوں یا کوئی اور ہو، جس کی بھی وہ فوٹو ہے وہی امام مہدی ہے، کیونکہ چاند پر ہے۔ تو ہم نے جو تصویر مبارک دیکھی ہے وہ تو تصویر سرکار گوھر شاہی کی لگتی ہے، اور پھر یہ تصویر مبارک لوگوں کو اس میں ذات کا اذن بھی دے رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق یہ تو تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر چمکے گا۔ اب ڈسپیوٹ اس بات پر رہے گا کہ یہ چہرہ ہے کس کا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سرکار گوھر شاہی کا چہرہ ہے، لیکن ہمیں آپ کو فورس نہیں کر رہے کہ آپ مانیں اس کو، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ چاند پر چہرہ ہے، کیونکہ آنکھوں نے دیکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، نہ اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں نہ ان کے بیان کو جھٹلا سکتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا ماننا پڑے گا کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ ہے۔ اب ایسا کرو نا کہ چاند میں جو امام مہدی کا چہرہ ہے مت مانو کہ کون ہے، لیکن اس چہرے سے پوچھو کہ بتا تو کس کا چہرہ ہے۔ آپ تو منتظر ہیں نا کہ آواز آئے گی آسمان سے، ابھی جا کے بات کر لو، ابھی آ جائے گی آواز، انتظار کی کیا ضرورت؟ پوچھیں۔ ایک دفعہ اہل بیت کے 2 اماموں میں انبن ہو گئی، تو دونوں نے یہ کہا کہ چلو حجر اسود پر جا کے چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے حجر اسود کے سامنے اپنا اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو دوسرا امام کہنے لگا کہ حجر اسود کے پاس جا کے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پہلے امام نے کہا کہ نہیں، مولا علی نے فرمایا تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ بول بھی سکتا ہے، تو چلتے ہیں۔ تو وہ حجر اسود کے پاس گئے دونوں، تو حجر اسود سے آواز آئی کہ جس نے حجر اسود کے پاس آ کر تصدیق کرانے کی بات کہی ہے وہ اصل امام ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، بھلے آپ سنی ہوں شیعہ ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے امام جعفر صادق کی روایت کو آپ جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق نے جو فرمایا ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا نا۔ جو بھی بات انہوں نے فرمائی ہے کوئی بھی بات نہیں جھٹلائی جا سکتی، صرف امام مہدی کے حوالے سے نہیں، کوئی بھی بات۔ تو امام جعفر صادق نے جب کہا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے چاند پر طلوع ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا، تو چاند میں جو تصویر ہے اس کے بارے میں ہمارے دل کو ڈھارس ہونی چاہیے کہ یہ چہرہ امام مہدی کا ہے۔ ہماری بات نہ مانیں، یہ تسلیم ابھی نہ کریں کہ یہ سرکار کا چہرہ ہے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ اس چہرے سے جس پر یہ تو ایمان ہونا چاہیے آپ کا کہ مہدی کا چہرہ ہے، آپ اس چہرے سے پوچھیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے بتائے گا؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام مرید ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے، ہاں، وہ پنگوڑے میں بول سکتے ہیں تو امام مہدی کا چہرہ کیوں نہیں بول سکتا؟ تو آپ پوچھیں، اور جب بھی گفتگو کریں کسی بھی ہستی کے بارے میں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کریں، صحیح ہے نا؟